یہ کہ جب کبھی نفل کی بات آتی ہے تو ہم بڑے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ نفل پڑھنا ہے وہ نفل پڑھنا ہے، بڑی رات بھی آئے گی تو آ کر پوچھ رہے ہوں گے بیچارے۔ یہ ہماری کم علمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان لوگوں سے تو بہتر ہی ہے نا کہ جو گلی کوچوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر علم ہو تو ہم یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ ہم پر کوئی فرض نماز تو باقی نہیں ہے، کوئی قضا تو نہیں رہ گئی ہے، ہم صاحب ترتیب ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ قرض ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، ادا کرنا ہے، نہیں ادا کیا تو پھر اس کے بارے میں گرفت کی جائے گی۔ تو پھر نفل جب بھی آپ کا دل کرے تو آپ یہ دیکھیں کہ میری اگر نماز مکمل ہے تو پھر آپ نفل ادا کریں، لیکن اگر نماز مکمل نہیں ہے تو جتنے نوافل پڑھنے کا آپ کا جی چاہ رہا ہے، آپ اپنے اندر ہمت محسوس کر رہے، اتنی قضاء عمری پڑھیں، فجر کی نمازیں پڑھ لیں، اور آئندہ نہ قضا کرنے کی نیت سے کہ بھئی ہو گئی اب تو میں پوری پڑھ رہا ہوں، تو وہ سابقہ نمازوں کی قضا کریں۔ اور یہ بالکل آسان سی بات ہے، آپ کو عقلی طور پر بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر آپ کو کسی کو قرض دینا ہو تو آپ اس کو قرض ادا کریں گے یا اس کو تحفے میں کچھ رقم دیں گے؟ قرض ہی ادا کریں گے کہ بھئی یہ لو 10,000 روپے، تحفہ تو نہیں دیں گے 10,000 کا کہ بھئی 1,00,000 نکلتے ہیں 10,000 لو اور اب 90 باقی بچے۔ ایسا ہی ہوگا نا، ایسا ہی ہوگا، یقینی سی بات ہے۔ تو نفل جو ہے وہ ایک تحفہ ہے اور فرض جو ہے وہ قرض ہے، تو قرض پہلے ادا کیا جاتا ہے اور نفل کی باری یعنی تحفے کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ اسی طرح روزے کے معاملے میں رجب میں رکھیں گے، شعبان میں رکھ رہے ہوں گے، تو جب بھی آپ روزہ رکھنے کی آپ کا ارادہ ہو، ہمت آپ محسوس کریں، رمضان کے علاوہ رمضان تو رکھنا ہی رکھنا، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ مجھ پر پہلے روزے باقی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو وہ آپ پر قرض ہے، اور نفل جو ہے وہ آپ کی مرضی نہیں رکھیں گے تو گرفت نہیں ہوگی، تو آپ ان دنوں میں قضا کی نیت سے روزہ رکھیں، کیونکہ قضا فرض ہے، قضا کرنا فرض ہے کہ اس کو رکھا جائے روزے کو۔ اسی طرح نماز قضا ہو گئی تو اس کو نماز کو پڑھا جائے، یہ فرض ہے، اور اس کے مقابلے میں نفل ہے۔ اور میں بارہا شرعی حیثیت آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ فرض کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو اگر اس کی شرعی حیثیت ہی کو سامنے رکھا جائے، کبھی قضا روزہ رکھو یہ فرض ہے اور نفل روزہ رکھوں دوسرا 15 شعبان کا یا رجب میں یا شعبان میں دیگر روزے رکھوں، تو یہ نفل ہیں۔ اب شریعت کس کو زیادہ اہمیت دیتی ہے؟ فرض کو، تو لہٰذا سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ فرض روزہ رکھا جائے۔ اس معاملے میں ہماری بہنیں بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہوتی ہیں کہ ان کے ہر مہینے مخصوص ایام کے باعث جو ہے ان پر نہ نماز ہوتی ہے نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ تو نماز کی تو چلو قضا نہیں ہے ان پر، کیونکہ پھر تو ڈھیر ساری نمازیں چڑھ جائیں گی اور ان کے لیے ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو 10 دن اگر حیض ہو تو اس کا مطلب 50 نمازیں، تو وہ جیسے ہی فارغ ہوگی تو پہلے تو وہ 50 نمازوں کی فکر کرے۔ تو اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی خواتین پر کہ ان کو کہا کہ نماز کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن روزہ جو ہے وہ سال میں ایک بار آ رہا ہے، اور جس کی جو عادت ہے، کسی کی 6 دن، کسی کی 8 دن، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن ہوتی ہے، تو وہ باقی 11 مہینوں میں وہ یہ 10 دن کے روزے آرام سے رکھ سکتی ہے۔ ہفتے میں ایک رکھ لے تو 10 مہینے میں، بلکہ مہینے میں ایک رکھ لے تو 10 مہینے میں 10 روزے ہو جائیں گے یا نہیں؟ سردی کے دنوں میں روزہ رکھ لے، کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ آپ کے رمضان کے مہینے گرمی کے روزے قضا ہوئے تھے تو آپ جو ہے گرمی میں ہی رکھیں تو پورا ہوگا، نہیں، پوری سہولت ہے۔ تو ہماری بہنوں کو یہ دیکھنا چاہیے، پتہ چلا 50 برس سے وہ روزے اتنے جمع پڑے ہیں اور آجیانی جو ہے نا وہ رکھ رہی ہے نفل روزے، تو آپ جو نیت کریں گے پھر وہی ہوگا۔ تو آپ کو سمجھداری اسی میں ہے، تو ہم سکھاتے اسی لیے ہیں کہ لوگ سیکھ جائیں اور اس سیکھے ہوئے کو لے لیں اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو بہت زیادہ انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔